أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت کے اندر مگر وہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ اے نبی جی آپ ان کو کہہ دیجئے اگر آپ سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بلکہ وہ شخص جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکوکار ہے، بس اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ راستے پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی سیدھے راستے پہ نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو نہیں جانتے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، بس اللہ پاک ان کے درمیان قیامت کے دن میں فیصلہ کرے گا جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو منع کرتا ہے مسجدوں کے اندر آنے سے یا اللہ کا نام اس مسجدوں کے اندر بلند کرنے سے، اور وہ خرابیاں مچاتا ہے اللہ کے گھر میں۔ یہی لوگ ہیں، نہیں تھا ان کے لیے یہ کہ داخل ہوتے اس مسجد کے اندر مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ پاک کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، بس جہاں تم ہوگے وہیں تم اللہ کو پاؤ گے، بے شک اللہ پاک وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا، نہیں بلکہ اللہ پاک ہیں، بل لہ اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اسی کی فرما برداری کرنے والی ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جب کسی چیز کا بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کن، پس وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، کیوں نہیں ہم سے کلام کرتے اللہ پاک، یا ہمارے پاس آ جائے کوئی نشانی۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان جیسی باتیں، ان کے چہرے
ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، تاکہ بیان کر دیا ہم نے نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے دوزخیوں کے بارے میں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ ہی نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے بعد اس کے کہ جب آ چکا آپ کے پاس علم، نہیں ہوگا اللہ کے پاس نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے عطا کی کتاب تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق ادا کرتے ہیں اس کی تلاوت کا، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں وہی خسارے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے کوئی جھگڑا، اور نہ ہی اس کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، اور جب ہم نے آزمائش لی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کلمات کے ساتھ، پس وہ اپنے کلمات کے اندر پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد بھی اللہ پاک نے فرمایا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا تلاوت بما ترجمہ آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 124 تک چلا ہے، اور دوسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔